عصمت بی کا اپنی بڑی نند کلثوم کی دلجوئی کرنا، وقار اور سمائلہ کی شادی، صالحہ کے بدلے ہوئے رویے پر کلثوم کو دے رہی ہے بہت اپنائیت اور خلوص سے تسلی۔ جس طرح عصمت بی واری جاتی ہیں اپنے سسرالی رشتے داروں پر اور رکھے بیٹھی ہیں سسرالی رشتوں کا خوب ہی بھرم۔ ناول کی آج کی اس دوسرے حصے میں آپ سنیں گے جاوید کی بدتمیزی اور بے ادبی کے بعد، فرحان غوری سے شادی سے صاف انکار کے بعد رومانہ ثاقب حسین کا دل گرفتہ ہونا۔ آپ سب جانیں ناول کی آج کی اس حصے معاشرتی اور مانوی تحریروں اور موضوعات سے اپنی میرے افسانوں، کہانیوں اور ناولس کا سلسلہ باغی جیشن، جس میں آپ سب سن رہے میرا پہلا ناول زرد سزا کی اوٹ سے جھانک رہی ہے بہاری شبیر، اور آج آپ اس ناول کی 49ویں قسط سنیں گے۔ میں تو صاف اور سچی بات ہی کہوں گی، جب سے بیاہ کر اس گھر میں آئی ہوں یہی دیکھا ہے صالحہ کچھ اکڑی سی رہتی تھی، اس سے ایک لفظ بات نہیں کرتی تھی۔ ہاں کچھ بات کہہ دوں، کچھ پوچھ لو تو ہاں ہوں میں جواب دے کر رہ جاتی تھی۔ خیر سے ابا میاں کا غصہ اور روب اور دبدبا تھا، اس میں کچھ بولتی نہیں تھی مگر دل ہی دل میں بھن بھنائی ہی رہتی تھی۔ اس کے چہرے سے صاف دکھائی دیتا تھا جلنا، کھڑسنا، حسد کرنا، نفرت کرنا۔ ہاں لیکن تم اور تمہارے بھائی صاحب خوب ہی لگاؤ اور شفقت کا برتاؤ رکھتے تھے۔ عصمت بی نے کہتے ساتھ چائے کا کپ کلثوم کی جانب کیا اور پھر بسکٹ کی پلیٹ ان کی جانب کرتی اطمینان سے اپنی پلنگ کی جانب بڑھی، جو کی ٹوکری کو سرکایا، چھری اٹھائی اور پلیٹ میں سیب کیلے کاٹنے لگی۔ بھابی جان، صالحہ دل کی بری نہیں ہے، ہاں مگر لوگوں کا بھی تو کچھ پتہ نہیں ہے نا، کوئی بات نہ بھی ہو مگر ادھر ادھر سے سرے کو نکال ہی لیتے ہیں۔ لاکھ صالحہ بیگم کی بے ابتدائی قدورت لیے ہوئے رویہ، الگ تھلگ سا اجنبیت لیا ہوا برتاؤ، مگر کلثوم اسی طرح ان کی طرفداری میں جواز پھولنے لگتی۔ خیر کلثوم، یہ تو تمہارا اپنا ہی خیال ہے اور کوئی آج کل کی بات تو نہیں۔ میں دلہن بن کر بیاہ کر اس گھرانے میں آئی تھی اور آج بیوگی کی چادر اڑے اپنے ان سفید بالوں کے ساتھ تمہارے سامنے بیٹھی ہوں۔ لوگوں کا کہنا سننا بہکانا ہے، صالحہ خود بھی اسی طرح کی ہے۔ کلثوم نے ان کی بات سنی، سب کو جھکا لیا۔ بوا بھی آئی تھی میری طرف، وہ بولی۔ اچھا بوا بھی آئی تھی؟ عصمت بی نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ بوا بھی کا کیا حال ہے؟ عرصہ ہوگا وہ یہاں اس گھر میں نہیں آئی اور نہ ہی میرا وہاں چکر لگا، عصمت بی بولی۔ بوا بھی ٹھیک ہے، ہم سب سے بہت ناراض ہیں، گلہ کر رہی تھی۔ بھابی جان آپ ہی کیا، ہم میں سے کسی نے بھی ان کے گھر میں چکر نہیں لگایا، ان کا حال نہیں پوچھا، اس لیے ناراض تھی، شکایت کر رہی تھی۔ ہاں صحیح کہتی ہیں بوا بھی، اس گھر پر ہم سب پر بڑا حق ہے، عصمت بھی ندامت سے بولی۔ ابا میاں کی منہ بولی بہن ہی صحیح، مگر ابا میاں اور اماں جان دونوں نے ہی بوا بھی کا خوب ہی حق ادا کیا ہے۔ میں تمہیں بتاؤں کتنی ہی مرتبہ مجھے خیال ہوا کہ جا کر خیریت لے لوں، مگر گھر سے نکلنا ہی ختم ہو گیا ہے۔ دن نکلتا ہے اور رات ہو جاتی ہے، گھرداری میں سارا دن نکل جاتا ہے، کام سمیٹتے سمیٹتے صبح سے رات ہو جاتی ہے، مگر مجال ہے جو کام ختم ہونے کا نام ہی لے، کچھ نہ کچھ اگلے دن پر اٹھا کر رکھنا ہی پڑتا ہے۔ تمہاری اور صالحہ کی طرف بھی میرا آنا نہیں ہوا۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں بھابی جان، دنوں میں برکت ختم ہو گئی ہے۔ تم نے چائے کا کپ منہ سے لگایا، دنوں میں ہی کیا، آہستہ آہستہ تم دیکھو نا، وہ وقت اب کہاں رہا ہے جو ہمارے وقتوں میں تھا۔ ایک ماں باپ کی اولادیں، سب آپس میں خون کے رشتے، خلوص اور محبتیں تھیں، ایک دوسرے کی فکر اور خیال رہتا تھا اور سب ایک دوسرے سے جڑ کر رہتے تھے، ایک دوسرے کی خوشی اور دکھ میں ساتھ دیتے تھے۔ تہواروں کی تیاریاں، خوشیوں کے مواقع، سب ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر ان لمحوں کی خوشیوں کو سمیٹتے تھے، مگر اب تو رشتے ہی اجنبی ہو گئے ہیں۔ عصمت بی نے آہ بھری، یوں کرتے ہیں ہم سب اکٹھے ساتھ میں چلے چلتے ہیں، صالحہ تم اور میں ذرا دیر بیٹھ بھی آئیں گے۔ عصمت بی کو خیال ہوا بوا بھی کی شکایت دور ہو جائے گی، ملاقات ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے بھابی جان، میں صالحہ سے بات کر لیتی ہوں اور پھر ہم تینوں اکٹھی ہو کر بوا بھی کے یہاں چلی جائیں گی، مل آئیں گی۔ کلثوم نے اس بات کی حامی بھری۔ ہاں اچھی بات ہے، دن ہی دن میں ہم بوا بھی کے یہاں چلیں گے اور دن کی روشنی میں ہی گھر واپس آ جائیں گے۔
گھر میں بچیاں اکیلی ہوتی ہیں تو سارا دھیان گھر اور بچوں پر ہی لگا رہتا ہے۔ آپ نے صحیح کہا بھابھی جان، میں عالیہ سے بات کر لوں گی، وہ میری گھر آ جائے گی، میں اسے ساتھ لے کر یہاں آ جاؤں گی اور آپ کو لے کر ہم بوا بھی کے یہاں چلیں گے۔ تم نے ان کی بات سے اسی طرح دبا کیا تھا۔ صالحہ نے کوئی بات کی؟ وقاص میاں شمائلہ بیٹی کی شادی کے حوالے سے اسمت دی کو خیال آیا پوچھنے لگی۔ نہیں بھابھی جان، اور میں تو کب سے آس لگائے بیٹھی ہوں صالحہ بات کرے تو شادی کی تاریخ دے دوں۔ کلثوم سخت فکرمند تھی۔ ہاں صحیح کہتی ہو، اگر وہ شادی کے حوالے سے کوئی بات کرے تو تم فوراً ہی شادی کی نکل کی تاریخ دے دینا۔ اسمت نے کٹے ہوئے پھلوں کی پلیٹ ان کی جانب بڑھائی۔ بچیاں جس قدر جلدی بار کی ہو جائے اتنا ہی اچھا، اور 15 سالوں کا عرصہ تو ویسے ہی بیت گیا ہے۔ ابا میاں نے خود اپنی مرضی خوشی سے دونوں بیٹیوں کے بچوں کو جوڑ کر اپنی اولادوں کے رشتوں کو مضبوط کیا تھا، اور پھر جب تک ابا میاں رہے وقاص میاں اور شمائلہ بیٹی دونوں بچوں کی نسبت کی بات بھی سنائی دیتی تھی۔ ابا میاں کیا گئے، خاموشی ہی ہو گئی۔ دونوں بچوں کی شادی کا ذکر تو کیا، اس صالحہ نے بھی چپ شادی ہوئی ہے، سمجھو تو رشتوں میں ہی خاموشی چھا گئی ہے۔ عصمت بھی دکھ سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ بھابھی جان آپ دعا کریں شمائلہ وقاص کی شادی کے حوالے سے منظر بھائی صاحب اور صالحہ کو بات کریں، بس فوراً ہی میں شادی کی تاریخ دیتی ہوں۔ ہاں کلثوم، میں تو سب بچوں کے لیے دعا کرتی ہوں، شمائلہ بھی میری بیٹی ہے، میں کیوں دعا نہیں کروں گی؟ تو بسکٹ تو لو۔ ایک عرصہ ہو گیا صالحہ نے ملنا جلنا ہی چھوڑ دیا، اور اس کے گھر چلے جاؤ تو منہ پر تالا لگا کر بیٹھی رہتی ہے۔ میں نے اشارے کے نئے میں بات کی تھی کہ آخر کب بچوں کی شادی کا ارادہ ہے، مگر وہ ایسی ہو گئی جیسے اس نے میری بات کو سنا ہی نہیں۔ اور اس بات کو بھی 2 سال کا وقت بیت گیا، اور اس بات کے بعد وہ جو تہواروں پر سال کے سال آ جاتی تھی اور وہ بھی کیا، منظر میاں اور وقاص آ جاتے ہیں، صالحہ نہیں آتی، نہ تمہاری طرف اور نہ میری طرف۔ بوا بھی میری طرف آئی تھی، انہوں نے بھی کچھ اسی طرح کی بات کی۔ کلثوم آہستگی سے بولی، کیسی بات؟ عصمت بھی متوجہ ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ بوا بھی کا خیال ہے تو صالحہ وقاص کے لیے خیر خاندان میں لڑکیاں ڈھونڈ رہی ہے، میرا تو اتنا دل گھبرایا میں آپ کی طرف آ گئی۔ کلثوم کی اس بات نے عصمت کو بے طرح چونکایا تھا۔ جب تک وہ کلثوم کی جانب دیکھ رہی، بھابھی جان اگر بوا بھی کی کہی ہوئی بات سچ ہو گئی تب کیا ہوگا؟ شمائلہ بچپن سے وقاص کے نام پر کرتی ہے، اور ابا میاں کی تینوں اولادوں پر مشتمل یہ کنبہ جس کی ساری برادری میں خاندان میں مثالیں دی جاتی ہوں، سب مذاق اڑائیں گے، کیسے کیسے تانے اور نگاہوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لوگوں کے ہاتھوں موضوع آ جائے گا، اور میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ کلثوم سخت روحانسی ہو رہی تھی۔ جب سے بوا نے مجھ سے یہ بات کہی ہے، نہ دن کا سکون ہے نہ رات کا چین، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تو یہاں آپ کے پاس آ گئی۔ اچھا کیا کلثوم، جو تم میرے پاس آ گئی، تم ہمت رکھو، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ ابا میاں نے وقاص اور شمائلہ کا رشتہ خود طے کیا، یہ اور بات ہے، مگر میں تمہیں کہوں رشتوں کا بننا اور قسمتیں یہ سب منجان بھی خدا بنتی ہے۔ جس طرح دونوں بچوں کی نسبت بچپن میں طے ہوئی تھی، اسی طرح آگے زندگی میں ان کے بننے والے رشتے کے اسباب بھی اللہ پاک خود بنائیں گے۔ تم ہر حال میں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ انسانوں کی زندگیوں میں امتحانوں اور آزمائشیں تو آتی ہیں، مگر یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور میں تمہیں بتاؤں، مجھے یقین ہے صالحہ کا رویہ جو بھی ہو، عقل اس کو آ جائے گی، اور حالات چاہے جتنے بھی بدل جائیں، رشتے انجان ہو گئے، مگر تم دیکھنا وقاص میاں اور شمائلہ بیٹی کا رشتہ ضرور بنے گا، چاہے جتنی بھی درار صالحہ کے ہمارے ساتھ اور وقاص میاں اور شمائلہ بیٹی کے رشتے میں آ جائے، مگر کلثوم یہ سب وقتی ہے، بس تم اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ بھابھی جان آپ میرا بہت حوصلہ بڑھاتی ہے، میں جب پریشان آپ کے پاس دوڑے چلی آتی ہوں، آپ میری ساری پریشان دکھوں کو بانٹ لیتی ہیں۔ کلثوم ممنونیت سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میں تم دونوں کی بڑی ہوں، تمہارے بھائی صاحب مجھے تم دونوں کا ذمہ دار بنا کر گئے تھے، اور کلثوم مجھے یاد بھی نہیں ان کے ساتھ گزری ہوئی زندگی میں یا ان کے بعد کی ساری زندگی میں ان کی کہی ہوئی کسی ایک بات کی نصیبی کی ہو۔ تم یہ پھل اور بسکٹ تو لو۔ عصمت بھی کو خیال ہوا چائے کا دل چاہ رہا ہے، بھابھی جان چائے پیو، گھر میں بہت خاموشی ہے۔ ہاں رفت بھی آئی ہوئی ہے نا، وہ تینوں بچیوں کو ساتھ لے کر مارکیٹ تک گئی ہے،
اور تابندہ بھی کہاں جا رہی تھی؟ اس کی خالہ زبردستی اس کو اپنے ساتھ لے کر گئی۔ سارا دن اپنی کتابوں کو کھولے فرش پر پھیلائے بیٹھی پڑھتی رہتی ہے۔ ڈاکٹر بھی مسکرائی۔ جی بھابھی جان، تابندہ کو پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ 8ویں جماعت کے بعد گھر بیٹھ گئی ہے، مگر تعلیم حاصل کرنے کا شوق اسی طرح سمیلہ اور حیدر کو بھی تابندہ کی پڑھائی کا بہت خیال رہتا ہے۔ تو اپنی دانش میں اس طریقے سے بات کو ان کے سامنے رکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ بھابھی جان، آپ اس کا اگلی جماعت میں داخلہ دلوا دیں۔ سچ مانیے، مجھے اور صالح کو بہت خوشی ہوگی۔ کلثوم، میں تو خود بھی یہی چاہتی ہوں۔ سہیل اور تابندہ کو اپنے ابا کی طرح تعلیم حاصل کرنے کا، پڑھائی کا بہت شوق ہے۔ دونوں بچوں کی عادتیں، اخلاق اور بات کرنے کا ڈھنگ، سلیقہ سب اپنے ابا کی طرح ہے۔ تابندہ اسکول جاتی تھی تو رخشندر بہت شور مچاتی تھی۔ روز کی چک چک سے تنگ آ کر میں نے تابندہ کو گھر بٹھا لیا، اور وہ دن ہے میری بچی گھر میں بیٹھی ہے۔ یہی سوچتی ہوں خیر سے رخشندر کی شادی کا کبھی سلسلہ بن جائے تو تابندہ کو اگلی جماعت میں داخلہ دلوا آؤں۔ رفت بھی مجھ سے یہی کہہ رہی تھی۔ میری تابندہ سب سے پیاری ہے، سبھی اس کے ساتھ لاڈ کا برتاؤ کرتے ہیں۔ سنتی نے ان کی بات کا جواب دیا، تب کلثوم نے اپنی بات کو طول دینے کے بجائے بات کا موضوع ہی بدل دیا۔ رفت بھی کہتی ہے، کب آئی؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ مہینہ بھر ہوا ہے، اور اب اسے واپس جانے کی لگ رہی ہے۔ رفت بھی یہاں آتی ہے تو میرا بھی دل لگ جاتا ہے۔ تمہارا اور صالحہ کبھی بات پوچھ رہی تھی، بول رہی ہے اب اگلی باری آئے گی تو ضرور ملاقات کرنے جائے گی۔ یہ سارے دن کیسے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ بھابھی جان، آپ کی طرح آپ کی چھوٹی بہن بھی محبت کرنے والی اور سب کا خیال رکھنے والی بہت ملنسار اور خوش اخلاق ہے، اور ہمیں تو خود رفت بھی کے آنے کا انتظار ہوتا ہے۔ کلثوم مسکرائی۔ ہاں کلثوم، صحیح کہتی ہو، میری ایک ہی بہن ہے، اور دیکھو مجھ سے اتنی دور الگ شہر میں اپنی جوان جہان بیٹی کے ساتھ علیحدہ رہ رہی ہے۔ شوہر تو دوسری شادی کر کے بیوی اور بچوں کو بھی ہو گیا۔ مجال ہے کہ صحرا باندھ کر گھر سے گیا تو پلٹ کر بیوی اور بچے کی شکل بھی دکھی ہو۔ میں رفت بھی کو دیکھتی ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ بس اب یہی سوچتی ہوں سہیل کی نوکری اچھی ہو جائے تو فرخندہ کو بہو بنا کر گھر لے آؤں، اور رفت بھی کو بھی یہاں پاس ہی رکھو۔ بالکل بھابھی جان، رفت بھی وہاں اکیلے ویسے بھی کیسے رہیں گی، یہاں آپ کے پاس ہوں گی تو آپ دونوں کا بھی دل پہلا رہے گا، اس گھر میں رونق ہوگی، خوشیاں ہوں۔ ہاں کلثوم، یہی سب میں نے سوچا ہے۔ میں اب چلوں بھابھی جان، کلثوم اٹھنے لگی۔ کلثوم، رات کا کھانا کھائے بغیر میں تمہیں نہیں جانے دوں گی۔ عصمت بھی نے انہیں روکنا چاہا۔ بھابھی جان، کھانا میں پھر کبھی کھاؤں، ابھی شمائلہ گھر میں اکیلی ہے۔ شمائلہ حیدر کو ساتھ لے کر آؤں گی تو رات کا کھانا کھا کر یہاں سے جاؤں گی۔ کلثوم، تم شمائلہ کو بھی اپنے ساتھ لے آتی، بچی کو اکیلے گھر میں کیوں چھوڑ کر آئی ہو؟ عصمت بھی کو خیال آیا۔ بھابھی جان، شمائلہ کو اپنے ساتھ لے آتی تو آپ کے سامنے دل کا غبار کیسے نکال سکتی تھی؟ وہ تو ویسے ہی بہت حساس ہے، اس قدر سوچتی رہتی ہے، لیکن لے کر آؤں گی اسے کسی دن۔ کلثوم نے حامی بھری۔ ہاں کلثوم، ضرور لانا، حیدر کو بھی لانا۔ جی بھابھی جان، سب کو لاؤں گی۔ کلثوم نے چادر کھولتے فٹ پر لی۔ ایسے تو بالکل اچھا نہیں لگ رہا، تم کھانا کھائے بغیر جا رہی ہو۔ عصمت بھی ان کے ساتھ صحن میں ہے۔ تکلف کی بات نہیں، گھر کی ہی بات ہے بھابھی جان، میں پھر کبھی کھانا کھا لوں گی۔ سہیل کو اور بچوں کو پیار دیجیے گا۔ اس دن دروازے کی جانی پڑی ہے، سہیل سے مل لیتی، بہت غصہ ہے تمہارا اور صالحہ کا۔ بھابھی جان، اب سہیل کو میری اور صالحہ کی طرف سے پیار دیجیے گا۔ میں آؤں گی کسی دن، تسلی سے آ کر بیٹھوں گی، سب کو لے کر آؤں گی، کھانا بھی کھا کر جاؤں گی۔ وہ ابھی جلدی ہے، بس آپ سہیل کو، تابندہ اور رخشندہ کو میرے والدہ کی طرف سے پیار دیجیے گا۔ ہاں کلثوم، ضرور دوں گی۔ کلثوم گھر سے نکلی تو عصمت نے گھر کے دروازے کو بند کیا، کبھی آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ کیا بات ہے بھابھی جان، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کیا ہوا؟ کافی کے 2 کپ بنا کر ٹرے میں رکھے مگ وہ لانچ کی جانب اسی طرح بڑھ آئی تھی، مگر رومانہ ثاقب حسین کو یوں سر پکڑے دیکھا تب ٹرے کو میز پر کی جانب کرتے ان کے نزدیک آ گئی، اور اب فکر مندی سے رومانہ ثاقب حسین سے پوچھ رہی تھی، بھابھی جان کیا ہوا؟ کچھ نہیں صباحت، بس میرا تو ذہن ہی کام نہیں کر رہا، سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ وہ اسی طرح سر پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ بھابھی جان، بات کیا ہوئی ہے؟ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ صباحت بیگم نے رومانہ ثاقب حسین کی پیشانی کو چھوا۔ صباحت، میں ٹھیک ہوں،
میں صرف زاویہ کی وجہ سے پریشان ہوں۔ حازم تو حازم، زاویہ نے بھی مجھے پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ ابھی فریحہ بھابی کا فون آیا تھا، وہ حازم کے آنے کے حوالے سے پوچھ رہی تھی، اور فرحان زاویہ کی باقاعدہ مانگنے کی تقریب تو اور بات ہے، وہ آپ جلدی شادی کے لیے بھی بات کر رہی تھی، اور ظاہر سی بات ہے فرحان غوری ان کی اکلوتی اولاد، اس کی زندگی کی ساری خوشیاں وہ دھوم ساتھ منائیں گے نا، سارے خاندان والوں کو، سارے دوست احباب کو، اور غوری بھائی صاحب کے تمام کاروباری دوستوں کو ان خوشیوں میں شریک کریں۔ غوری بھائی سارا وقت اپنے بزنس میں مصروف ہوتے ہیں، فرحان اتنی دور اپنی اسٹڈیز کے لیے گیا ہوا ہے، میں اکیلی ہوتی کو جلد از جلد بہو بنا کر گھر لے جانے کی بات کر رہی تھی۔ زاویہ وہاں جائے گی تو ان کے گھر میں رونق ہوگی، آگے خوشیاں ہوں گی۔ صباحت وہ تو اپنے حساب سے ہی سب سوچ رہے ہیں نا، اور فریحہ بھابی زاویہ سے بات کرنے کے لیے بھی اس قدر انتظار کر رہی ہے۔ میں نے اتنی مشکل سے نکالا ہے، اور اگر کچھ دنوں کے بعد دوبارہ فون کر لیں یا ہمارے گھر آ جائیں زاویہ سے ملنے، سوچو صباحت پھر کیا ہوگا۔ اور رشتہ طے ہو جانے کے بعد سسرال والوں کا آنا جانا ملنا ہی تو ہوتا ہی ہے۔ فرحان ان کی ایک ہی تو اولاد، انہوں نے بہت چاہ سے اپنے بیٹے کا رشتہ ہماری بیٹی کے ساتھ کیا ہے۔ اگر زاویہ پریشانی کھڑی کی ہے، کیا کروں تم بتاؤ؟ اگر دن فریحہ بھابی زاویہ سے ملنے یہاں آ گئی، ان کے سامنے لڑکی ہے جو بات اس کے دماغ میں بیٹھ جائے کرتی ہی چھوٹی ہے۔ وہ لوگ یہاں رشتہ طے کر کے گئے ہیں، اور ان کے جانے کے بعد زاویہ نے سارے لحاظ ایک طرف رکھ دیے۔ پیرنٹس کی عزت، خاندان کی عزت، نام وقار اسے ذرا خیال نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ وہ اس طرح ہے تو غوری بھائی فریحہ بھابی کی کیا خاص عزت کرے گی؟ یہ کیسی آسمان خیال پڑی ہے مجھ پر صباحت، اور ابھی تو ثاقب کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ سوچو اگر ثاقب کو ان تمام باتوں کا معلوم ہو گیا تب وہ کیا کریں گے؟ اور صباحت تمہارے بھائی جان مجھے بہت پہلے ہی دو ٹوک لہجے میں کہہ چکے تھے کہ اگر غوری بھائی اور فریحہ بھابی کی طرف سے فرحان غوری اور زاویہ کے لیے رشتے کی بات ہوگی تو ہرگز انکار نہیں ہوگا۔ صباحت تم سمجھو یہ وارننگ ہی تھی، اور فرحان غوری قدر قابل اور لائق لڑکا ہے، ہمارے اسٹیٹس، خاندانی رکھ رکھا، اور صرف ایک خاندان کی لڑکی اس کی خواب دیکھ رہی ہے، مگر غوری بھائی اور ثاقب کی بچپن کی دوستی اور ہمارے برسوں پرانے تعلقات یہی دیکھ کر، اور خود فرحان کی زاویہ کے لیے پسندیدگی دیکھ کر وہ ہمارے اس گھر میں آئے۔ میں تو جب سے گھر میں آئی ہوں ان کے اور ہمارے یہی دیرینہ تعلقات دیکھتی آئی ہوں، اور یہ عزت تعلقات خراب کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ وہ لوگ اتنے پیار اور محبت سے اپنائی اصل زاویہ کو اپنی بہو بنا کر لے جانے کے خواہشمند ہیں، مگر ان کی عقل نہیں دے رہا۔ مولانا ثاقب حسین سب غصے میں بڑبڑائی، زاویہ نہ ٹھیک ہو جائے گا، پریشان نہیں ہوں، اور کیسے سب ٹھیک ہو جائے گا؟ اس دن تم نے زاویہ کی بدتمیزی اور خوشخری کو دیکھا تھا نا، اور تم نے دیکھا تھا نا وہ کس لب و لہجے میں بات کر رہی تھی، اور اسے کوئی شرمندگی ندامت تک نہیں۔ اتنا سب ہو جانے کے باوجود بھی فخر سے بیٹھی ہے، اس کو اپنی بدتمیزی کا اتنا احساس ہی نہیں کہ آ کر معافی ہی مانگ لیتی۔ اور اس دن کے بعد سے میں زاویہ سے بات نہیں کر رہی، میں زاویہ سے ناراض ہوں، مگر اسے کوئی فکر، کوئی پرواہ ہی نہیں۔ زاویہ کو نہ اپنے پیرنٹس کی عزت کا خیال رہا ہے، نہ ہی خوشیوں کی کوئی پرواہ۔ وہ جہاں کی کسی بھی احساس سے سریحان آ رہی ہے سوال، تو کیسی خوبصورت لڑکی ہے، جانے میری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی تھی۔ مولانا ثاقب حسین سخت محنتی تھے۔ بھابی جان آپ پریشان نہیں ہو، میں زاویہ سے خود بات کروں گی اور اسے سمجھاؤں گی، اور مجھے لگتا ہے زاویہ ضرور سمجھے گی۔ ابھی جا کر بات کرتی ہوں۔ صباحت مجھے زاویہ سے کسی سمجھداری کی کوئی امید نہیں، لیکن اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہاری بات کو سمجھے گی تو صباحت تم یہ کوشش کر لو۔ میں اپنے بیڈ روم میں جا رہی ہوں۔ مولانا ثاقب حسین اپنی جھولتی ہوئی چیئر سے اٹھی، سب صباحت کی لاؤنج سے قدم بڑھاتے زاویہ کے بیڈ روم کی جانب بڑھ رہی ہے۔ آپ کو میری کس کیسی لگی؟ اپنی رائے اور پسندیدگی ویڈیو کو لائک کر کے، چینل کو سبسکرائب کر کے، بیل آئیکن کو پریس کر کے، اور ویڈیو کو شیئر کر کے ضرور کیجیے۔ آسمانوں اور بادلوں میں سارے پرندے ہمیں زندگی اور آزادی کا بھرپور احساس دلاتے ہیں۔ آج جب ان پرندوں کو پنجروں میں قید دیکھیں تو انہیں قید نہیں رہنے دیجیے بلکہ آزاد کیجیے، کیونکہ پرندوں کو آزاد کرنا صدقہ ثواب ہے، اور ہمارے پیارے اللہ پاک کی خوشی خود ہماری اپنی ذات کی
خوشی اور طمانینت کا احساس بھی ہے۔ بکتے ہوئے پرندوں کو دیکھیں تو انہیں خرید آزاد کر دیجیے۔